رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، ایک وقت آیا جنہوں نے اپنا ایک سردار مقرر کرنا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ اقرا بن حابس کو ان کا سردار مقرر کیا جائے، جبکہ حضرت عمر فاروق کی رائے کچھ اور تھی کہ ان کو مقرر نہ کیا جائے بلکہ کسی اور کو مقرر کیا جائے. آپ کو پتا ہوتا ہے جس وقت آپس میں تھوڑا سا مباحثہ چلتا ہے تو آواز بلند ہو جاتی ہے. آواز بلند ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو تمہاری آوازیں نبی کی آوازیں سے بلند نہیں ہونی چاہیے. بس یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق سہم گئے، عمر فاروق سہم گئے. ابوبکر صدیق نے اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لی. جب حضور سے بولنے لگتے تو اتنی ایسا گفتگو ہوتی تھی کہ بعض دفعہ حضور کو پوچھنا پڑتا کیا کہا تم نے. منہ میں کنکریاں اس لیے رکھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یادداشت سے نکل جائے. منہ میں کنکریاں ہو فوراً مجھے یاد آ جائے گا کہ حضور کی بارگاہ میں بلند نہیں بولنا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت گفتگو کرتے ہیں تو حضور اتنی ان کی آواز پست ہوتی ہے کہ حضور اپنے کان ان کے منہ سے لگاتے ہیں کہ کیا کہا تم نے، دوبارہ کہو. اتنی آوازیں پست ہوتی تھی. قاضی ایاز شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں صحابہ کرام کا یہ وتیرہ بن گیا اس آیت کے بعد. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر دستک دیتے تو ہاتھ نہ لگاتے تھے، کلی نہ مارتے تھے، بلکہ اپنے ناخنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو نوک کیا کرتے تھے، ناخنوں سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جائے اور ہمارے اعمال برباد ہو جائے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی حضور کے صحابی حضرت ثابت بن قیس، حضرت ثابت بن قیس توجہ سے سنیے، وہ بہرے تھے، اونچا سنتے تھے. جڑا اونچا سنتا ہے نا انہوں انج لگتا ہے جڑا سامنے بندہ بیٹھا وہ بھی اونچا ہی سنتا ہے. وہ ہمیشہ اونچی آواز میں گل کرتا ہے، وہی سمجھتا ہے کہ سامنے جڑا وہ بھی انجی ہے میری طرح ہے. لیکن یہ سمجھتے یہ تھے کہ شاید وہ اونچی آواز سے گفتگو کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے نہیں ہیں. حضرت عاصم بن عدی کی جو روایت وہ فرماتے ہیں انہوں نے اندر بند ہو کے باہر سے تالا لگوا دیا، کنڈی لگوا دی. فرمایا جب تک حضور میری طرف پیغام نہ بھیجے یا جب تک اللہ فیصلہ نہ فرما دے میں اپنے گھر سے نہ نکلوں گا. میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، میری آواز حضور سے بلند ہو جایا کرتی. یہ آیت میرے خلاف نازل ہوئی، میری مذمت میں نازل ہوئی کیونکہ میں اونچا بولتا تھا. حالانکہ ان کی سوچ یہ نہ تھی، ان کی فکر یہ نہ تھی، لیکن یہ گمان کیا کہ کہیں میری آواز کی وجہ سے تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی. محبوس ہو کے گھر بیٹھ گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے پوچھا آج کل ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے، کہاں ہے وہ؟ حضور پتہ نہیں، پتہ کر گیا. گھر گئے، پتہ کیا کیا ہوا. معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے کہ مجھ سے حضور کی کئی گستاخی ہو گئی ہے. جب تک حضور مجھے معاف نہ کرے میں تو جہنمی ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے ہیں. آ کر حضور کو اطلاع دی. حضور کو اس لیے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ گمان کر لیا. فرمایا اس کو جا کر کہہ دو بل ہوا من اہل الجنہ. اللہ اکبر. ایک اور میں انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ. ایک اور روایت میں ہے اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ. حضور نے فرمایا اس کو جا کر کہہ دو تو جہنمی نہیں ہے بلکہ تو جنتی ہے. اور اس کو جا کر کہہ دو تو اس بات پر خوش ہو جا کہ تو جب جیے گا تو تیری زندگی پر رشک کیا جائے گا، جب تو مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا، اور جس وقت تو جنت قبر میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھے سیدھا جنت میں عطا فرمائے، سیدھا جنت میں جائے گا. مرنے کے بعد کا پتہ کسی کو نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کریم جانتے ہیں. حضور نے فرمایا جا کر اس کو کہہ دو
حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پہ وصال ہو گیا. حضرت ثابت ابن قیس زندہ رہے. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا. کیا بات تھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں, ان کی شان کے ہی کیا کہنے. الحمدللہ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں, ہم سارے صحابہ کو آواز بلند کہتے ہیں, ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں. جب ان کا دور آیا تو مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے قافلہ نکالا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کے سالار. مسیلمہ کذاب کی سرکشی سرکوبی کے لیے, اس کو قتل کرنے کے لیے جس وقت قافلہ پہنچتا ہے تو اس میں حضرت ثابت ابن قیس بھی موجود تھے. اب جنگ ہوتی رہی, جنگ ہوتے ہوتے اس کا لشکر بھی ختم ہو گیا, وہ خود مارا گیا. ادھر کچھ صحابہ کرام بھی شہید ہوئے. ان شہید ہونے والوں میں سے حضرت ثابت ابن قیس بھی تھے جن کو حضور نے پہلے بشارت دی تھی, جن کو حضور نے پہلے بشارت دی تھی کہ تو شہید ہوگا. اب وہ شہید ہوتے ہیں. اب شہادت پر رشک دیکھیں, توجہ چاہیے. جب شہید ہو گئے تو ان کی زرہ جو تھی وہ بہت خوبصورت, بہت نائس. ایک شخص نے دیکھا, وہ صحابی تھے, دل میں آیا اب یہ دیکھ تو نہیں رہے. انہوں نے وہ زیرہ اتارا. زیرہ اتار کر ان کا سب سے آخر میں خیمہ تھا, خیمے کے باہر وہ زیرہ رکھ کر اوپر ہنڈیا الٹی کر کے اوپر اونٹ کا پالان رکھ دیا اور وہاں پر گھوڑا بنا ہوا تھا. اب رات کو رات ہوتی ہے, حضرت ثابت ابن قیس ایک صحابی کے خواب میں آتے ہیں, فرماتے میری بات سن, اس کو یہ نہ کرنا کہ صرف ایک خواب ہی ہے, یہ حقیقت تصور کرنا. یہ نہ کہنا کہ میں شہید ہو گیا ہوں اور آپ کے خواب میں جو آ رہا ہوں ایک وقت تصور ہے, ذہن خواب ہے. نہیں, حقیقی بات میں تم سے کہہ رہا ہوں, توجہ سے سننا. سنا رہے میں جس وقت میں شہید ہوا تھا میرے اوپر ایک بہت خوبصورت زرہ تھی. فلاں شخص نے وہ زرہ اتاری ہے اور اس کا خیمہ تمام خیموں کے آخر میں ہے اور اس کے آگے ایک پلان پڑا ہوا ہے, اس کے نیچے ہنڈیا ہے, ہنڈیا کے نیچے وہ زرہ اس نے چھپائی ہوئی ہے. حضرت خالد بن ولید کو کہنا کہ صبح اس سے لے لیں. صبح ان سے اور جا کر ان کو کہنا, خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میرا جا کر مدینے میں حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے فلاں فلاں کا قرض دینا ہے, میری طرف سے وہ قرض اتار دیں اور میرا ایک غلام ہے وہ بھی میری طرف سے آزاد کر دیں. جس وقت وہ صحابی صبح اٹھتے ہیں, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر وہ پیغام دیتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین, آپ جائیں جا کر دیکھیں اس خیمے کے باہر اس بندے نے حضرت ثابت بن قیس کی وہ زرہ چھپائی ہوئی ہے, وہاں پلان ہے, پلان کے ساتھ اس کا گھوڑا بندھا ہوا ہے, پلان کے نیچے ہنڈیا ہے, ہنڈیا کے نیچے وہ زرہ چھپی ہوئی ہے. حضرت خالد بن ولید چلتے چلتے جس وقت وہاں پر پہنچتے ہیں, باقی جو نشانیاں ثابت بن قیس نے رات کو بتائی تھی سب کچھ ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا. پلان اٹھایا, ہنڈیا اٹھائی, نیچے دیکھا تو زرہ وہاں پڑی ہوئی ہے. فرمایا شہادت کی موت مرے گا, شہادت مجھے آئے گی. پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو, اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو. رسول اللہ سے آگے بڑھنا یہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے, اللہ سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ بتائیے, کوئی شخص اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. رسول اللہ سے آگے بڑھنا یہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اللہ فرماتے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو.
کیا پتا چلا؟ یہ فقط عطف ہے، ذاتیں دو ہیں، حکم ایک ہے۔ جو رسول اللہ سے آگے بڑھ گیا یوں سمجھے وہ اللہ سے آگے بڑھ گیا، اور جس نے رسول اللہ کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جس نے اطاعت اللہ کے رسول کی کر لی اس نے اطاعت اللہ کی کر لی۔ جو نافرمان اللہ کا ہوا وہ نافرمان جو رسول اللہ کا ہوا، جو رسول اللہ کا ہوا وہ اللہ کا ہوا۔ فقط ذاتیں دو ہیں، حکم سب کا ایک ہے۔ نہ پڑھو، بعض صحابہ تھے جو قربانیاں پہلے کر لی، جنہوں نے قربانی پہلے کر لی، ابھی نماز ادا نہیں کی، حضور نے قربانی نہیں کی، انہوں نے قربانی پہلے کر لی۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول نے ابھی قربانی نہیں کی، تم نے پہلے کیوں کر لی ہے؟ تمہاری قربانی قابل قبول نہیں ہے، قربانی دوبارہ کرو، وہ فقط گوشت ہی تھا جو تم نے کھا لیا۔ ایک صحابیہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہی بکرا تھا میں نے کر لیا، اور تو کچھ نہیں، فقط 6 مہینے کا ہے بکرا، اپنا بھیڑا ہے میرے پاس 6 مہینے کا، اگر آپ کہیں تو کر دوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال کا دمبا ہونا چاہیے، 1 سال کا بکرا ہو، 1 سال کا چھکڑا ہو، اگر اس سے کم ہو تو قربانی نہیں۔ شرعی حکم یہ ہے، گائے 2 سال کی ہو، بھینس 2 سال کی ہو، 5 سال کا ہو۔ کہتا ہے حضور میرے پاس چھترا ہے 6 مہینے کا ہے، قربانی کا تو فرمایا تو کر لے، لیکن کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ فقط تو کر لے، کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ حکم تو وہ تھا، اس کو کیوں نکال دیا؟ فرمایا یہ میرا اختیار ہے، یہ میرا جس کے لیے جو لاگو کر دوں، جس کو یہاں سے نکال دوں، میں شریعت کا حاکم ہوں، جو کروں کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے حاکم بنا کے بھیجا ہے، میں مجبور نہیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو وہ چاہیں کر سکتے ہیں۔ حضور ادھر کھڑے ہیں، قبلہ ادھر ہے، حضور نے دل چاہا کہ یہ مسجد اقصی نہیں مسجد حرام قبلہ ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا معروف ہے، سوچ کے کہا ہے۔ ابھی دل میں خیال آیا، کہا نہیں ہے، اوپر دیکھتے ہیں۔ دوسرا سپارہ اٹھا کے دیکھیے، اوپر اٹھاتے نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں آتا ہے یہ مسجد حرام ہی ہونی چاہیے ہمارا قبلہ، اللہ فرماتے معروف سوچ کیا رہ گیا، ابھی سے اپنا چہرہ ادھر پھیر، ابھی اسی وقت اسی نماز میں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی 2 رکعتیں پڑھی تھی قبلہ ادھر تھا، 2 پڑھی تو قبلہ ادھر ہو گیا، صحابہ جو تھے وہ بھی ادھر قبلہ کر رہے ہیں جہاں حضور کا قبلہ ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تھی تعظیم مصطفیٰ، یہ تھی تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا قبلہ تو ادھر تھا، حضور نے کچھ کہا نہیں، ہمیں بتایا نہیں، مسئلے کا پتہ چلا نہیں، ابھی تو حضور ادھر تھے، ابھی ان کا منہ ادھر ہو گیا، دیکھا نہیں، بعد میں پوچھے بھی ابھی تو ادھر نماز مکمل کرو، ہو سکتا ہے ان کو حکم تو آ گیا، ہمیں تو کہا نہیں، ہمارے لیے تو یہ حکم ہے۔ نہیں، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ مسجد دوسری قبلہ بین ابھی تک مکے کے اندر موجود ہے، مدینے کے اندر، وہیں سے قبلہ وہیں سے پھیر لیا چہرہ، نماز مکمل کی۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا، ابھی تو ادھر قبلہ تھا، اپوزٹ سائڈ کیسے ہو گئی؟ اب اس کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، اب یہاں پر امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی یہاں پہ کھڑے ہیں، توجہ چاہوں گا، اب یا تو امام یہاں سے مقتدیوں کے آگے چلا جائے اور ان کا چہرہ ادھر ہو جائے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز ایسے پڑھ رہے ہیں، مقتدی پیچھے ہیں، میرا منہ ادھر ہے، مقتدیوں کا بھی ادھر ہے، اب اپوزٹ سائڈ پہ جانا ہے، منہ پیچھے کرنا ہے، اب میں تو یہیں سے ایسے ہو گیا، اب جو مقتدی ہیں وہ اگر پیچھے نہیں آئیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ امام کے آگے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب 2 ہی صورتیں، یا تو وہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ کے حضور پہ پیچھے پھر کھڑے ہو گئے، یا پھر حضور صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے آگے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے چہرے اپوزٹ سائڈ پہ کر لیے، لیکن قرینہ قیاس یہی ہے کہ حضور نے فقط چہرہ پھیرا، صحابہ پیچھے آ گئے۔
صحیح بخاری مسلم کی روایت بہت مشہور ہے. ایک قبیلہ ہے بنی عمر بن عوف، وہاں پر جھگڑا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا فیصلہ کرنے کے لیے. حضور وہاں تشریف لے گئے، دیر ہو گئی. جاتے ہوئے اس روایت میں اساکر نے بیان کیا، جاتے حضور کہہ گئے کہ حضرت بلال کو اگر مجھے دیر ہو جائے تو ابو بکر کو کہنا نماز پڑھا. ابو بکر کو کہنا وہ نماز پڑھا دیں. حضور چلے گئے، دیر ہو گئی، زور کی اذان ہو گئی، جماعت کا ٹائم ہو گیا. حضور تشریف نہیں لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، عمر فاروق بیٹھے، عثمان غنی بیٹھے، علی مرتضیٰ بیٹھے. حضرت بلال سیدھے ابو بکر صدیق کے پاس گئے، جناب نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز پڑھائیں گے؟ فرمایا میں پڑھا دیتا ہوں. آگے کھڑے ہوئے نماز پڑھانی شروع کر دی. ابھی نماز شروع ہوئی کی تھی کہ حضور تشریف لے آئے. اللہ اکبر. اب جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کے سیاق و سباق کو ملائیں، اپنی توجہ کو ادراک کو ذرا دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز شروع ہوئی تھی، حضور آ گئے. کیا پتہ چلتا ہے؟ حضور انتظار کر رہے تھے، دیکھو یہ سارے اس امام کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اس امام کو قبول حضرت ابوبکر صدیق کو، جنہوں نے 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائیں. کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی موجودگی میں پڑھائیں. حضور نے پیچھے 2 نمازوں کی ابتدا کی ہے. نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 نمازیں حضور کے زمانے میں حضور کی موجودگی میں پڑھائی ہیں. فقط حضور کی موجودگی میں یہ 2 امام ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھائی ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو حضور کی موجودگی میں امامت کرائی ہے. حضور آپ کو حضرت ابوبکر صدیق دلچسپ بات ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف میں آگے پیچھے سے. اب جس وقت پہلی صف میں آگے کھڑے ہوئے تو ساتھ والوں نے وسلم آ گئے ہیں، انہوں نے کہا آگے والوں کو سائڈ تو حضور پاک آ گئے، وہ سائڈ پہ ہو گئے، راستہ دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں، جب اس صف میں گئے تو انہوں نے پھر تالی بجائی. یہ صحیح روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح روایت ہے. پھر انہوں نے تالی بجائی. دوسری صف والوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے پھر تیسری صف میں آ گئے. جب تیسری صف والوں نے دیکھا کہ حضور تشریف ہے، انہوں نے تالی بجائی. ابو بکر صدیق سوچ رہے ہیں آج چلیے بھی نماز پڑھی تھی، پیچھے تالیاں کیا بجتی ہیں. پہلے کبھی یہ ہو گیا نہیں، آج چلیے نماز بھی ہوتی ہے، ادب کیا ہوتا ہے نماز کا. تالیاں کیا بجتی ہیں؟ پہلی صف پہ جا کے حضور کھڑے ہوتے، پہلی صف والے تالی بجاتے. ابو بکر صدیق نے سوچا ابھی پیچھے کوئی معاملہ ضرور ہے، سارے تالیاں ہو جانے لگ پے. ہن دسو وہ کی کرتے سن؟ پہ نماز پڑھ رہے سن یا کوئی ہوتا کرتے سن؟ اللہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گل سمجھ آئی آپ کو؟ سبحان اللہ. نماز کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نماز اللہ کی ہو رہی ہے، تعظیم مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. سارے کی توجہ اللہ کے پاس ہے، نماز والے پاس ہے ہی نہیں. سارے کی توجہ نبی پاک والے پاس ہے. سبحان اللہ. سارے کا دھیان ادھر، توجہ ساری ادھر، سارے نماز والے پاس خیال گھاٹی ہے، سارا خیال ادھر. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے بولا کہ پیچھے کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. یہ حدیث پاک ہے، یہ سارے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر اپنے مقام پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا. ابو بکر بڑا سونا کیا لگنا ہے، میں تیرے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. پیچھے نہ آؤ لو، میں پیچھے آئے. سارے یار نبی دے عاشق، اے چارے یار نبی دے عاشق، تے نہیں کوئی اینا چارا ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی، اینا جان سارا ورگا.
کو یار ہزارہ بول کو یار میرے نال یار ہزاراں ورگا ہزاراں ابو بکر یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے اسے قابل سمجھے اللہ 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 حمد اللہ علیہ ابو بکر نے اللہ کی حمد بیان کی تھی مولا تیرا شکر تیرے محبوب خالق کائنات ہوتے میں آخیا تو اوتھے ہی کھلو سبحان ادب کی طلب پھر بھی پیچھے آ گئے نہیں کھلوتے حضور اگے گئے نماز پڑھائی نماز پڑھا کے سلام پھیریا آخیا ابو بکر تینوں جو آخیا سی اوتھے کھلو تو کھلوتا کیوں نہیں سی میں جو آخیا سی کھلو کے نماز پڑھا میں پیچھے پڑھنا تو کھلوتا کیوں نہیں سے ابھی تو حافظ پتر نے کی مجال ہے تو ہڈی اگے کھلو کے نماز پڑھائے اللہ نے رسول کے اگے کھلو کے ابھی تو حافظ پتر نماز پڑھائے ابو بکر حضور نہیں حضور نے آخیا یہ نہیں آخیا کہ تسی میری تعظیم کی ہے نماز پڑھنے ساری نماز ٹوٹ گئی ہے نماز اللہ بھی تو پڑھتے سو توجہ میرے عرضی کو دھیان میرے عرضی تعظیم میری کیتی ہے تعظیم اللہ بھی کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر نماز رکھ کے پڑھتے ہو میرے عرضی میں کیوں کیتی ہے تسی تہاڈی ساری دی نماز ٹوٹ گئی ہے جی کچھ لوگ کہتے رہتے نماز کے اندر جی کھوٹے دا گدے دا اپنی بیوی دے نال زنا کر اپنی بیوی دے نال جماع کرن دا بھی خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی جے نبی دا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اسی کہنے ہیں جب تک حضور دا خیال آوندا نہیں خدا دی قسم نماز ہوندی نہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جنہاں نے 1.25 لاکھ ہندوؤں مسلمان بنایا انہاں دی گل پکی ہے کہ نہیں بے شک بولو جیسے بے شک اسلام بھی آیا ہے نا ساڈے کول انہاں ولیاں دے ذریعے آیا انہاں ولیاں دے ذریعے آیا ہے تے سانو اتباع بھی انہاں دی کرنی چاہیے وہ کہندے نے ہر کس کے در نماز نبی ند جمال دوست ہر کس کے در نماز نبی ند جمال دوست ہر کس کے در نماز نبی ند جمال دوست فتویٰ حمید ہم کے نماز قضا کند فرماتے ہیں میں ایک کہنا لوگ تے کہندے نے جے نبی دا خیال آ جائے نماز نہیں ہوندی میں کہنا جے نبی دا خیال نہیں آیا تے نماز دوبارہ پڑھ تیری نماز ہی نہیں ہوندی اللہ سبحان اللہ فتویٰ حمید حق کے نماز قضا کند میں میرا فتویٰ ہے کہ نماز تیری ہوئی نہیں ہے تو اپنا محبوب کا جلوہ ہی نماز میں نہیں دیکھتے اللہ ایک اور حدیث اس حدیث میں تین جب مقام جو کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے بخاری مسلم تین مقام جو کہ صرف بخاری پڑھنا دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے بہت محقق کتابوں کے اندر مستند کتابوں کے اندر لیکن بخاری کیونکہ صحیح مانی جاندی ہے تین مقام دے اوپر امام بخاری نے نقل کیتا ہے تین دن ہو گئے نے حضور تشریف نہیں لے نماز پڑھانے واسطے حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھاندے رہے صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں تے حضور دی طبیعت کو تھوڑی جی ٹھیک ہوئی ہے تے حضور دا جڑا حجرہ انور ہے نا کہ اوتے کھلوو نا حضور دا جتھے منبر ہے تے بالکل سجے پاسے کھبے پاسے پہ کہڑے پاسے کبے بس حجرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا کھبے پاسے حضور نے پردہ لٹکیا ہوا ہے سامنے اپنا پاری جڑی ہے نا مسجد الکفی پردہ سامنے لٹکیا ہوا ہے تے حضور نے انہیں تھوڑا جہا پردہ چکیا انہیں تھوڑا جہا پردہ چکیا حضرت انس بن مالک سے اس طرح بھی پردہ چکیا کہ دیکھیا حضرت انس بن مالک نے خدا کی قسم حضور کا چہرہ ان پہ لگتا ہے جی قرآن کو لے اللہ سبحان اللہ
صحابہ کہندے خدا دی قسم اس دن جنہ حضور دا چہرہ سونا ویکھیا سی زندگی کے اندر کچھ ہے ویکھی نہیں اللہ اندر سونا کھلیا قرآن نظر پہ ہوتا سی سن بہممنا اسی ارادہ کر لیا کہ نمازوں توڑ دئیے سارے دیا نظرہ حضور والے پاسے ہو گئی ہیں کعبہ اس پاسے حضور دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرہ اس پاسے سارے نے چہرے پھیرنا اس پاسے کعبے تو چہرے بھی پھیر گیا صحیح بخاری کا پڑھنا تیل مقام تو امام بخاری نے صحیح روایت نقل کی تھی کعبے کی طرفوں کا چہرہ پھیر گیا تو حضور والے پاسے ہو گیا ادھر دیکھیں امام کی توجہ کہنے وہ اپنا مصلی چڑھ کے پیچھے آنے لگ پڑا حضور اٹھے ہی نہیں آ اے تعظیم مصطفیٰ ہے یہ تعظیم مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ ہے ادب مصطفیٰ ہے نماز کے اندر بھی ادب مصطفیٰ ہے سر سے سجدہ کرے اللہ دے وال دل چکے محمد مصطفیٰ اللہ اکبر اللہ انہوں نے اپنے چہرے بھی پھیر لے سینے بھی پھیر لے ان کی مسئلہ سن لو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جیرا اگر تہاڈا اچانک اس پاسے کعبے دو پھر گئے ہے فوری طور پہ اپنا چہرہ کعبے کر لیا تو ٹھیک ہے جے اگر زیادہ دیر ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی اللہ جے اگر تہاڈا سینہ قبلہ اگوں تھوڑی دیر واسطے بھی پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی تہاڈی اے فقہی مسئلہ ہے اے کی ہے فقہی مسئلہ تہاڈے ساڈے واسطے فقہ دا اے مسئلہ لیکن صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں چھٹو تسی خود جان کے منہ اس پاسے کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں دیکھ کے صحابہ کرام سامنے کھڑوتے ہیں صحابہ کرام نے اپنے چہرے پھیرتے ہیں چہرہ پھر گیا سینہ پھر گیا منہ پھر گیا حضور علیہ پاسے دیکھن لگ پے نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں شاید نبی پاک آ کے نماز پڑھان لگے نے حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹن لگ پے نے جس وقت دیکھا صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت دیکھ کے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دل کردا سی نمازاں توڑ گئی تیرے مصطفیٰ ول موڑ گئی ہے تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ مرحبا 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 دل ایک کرتا سی نمازاں چھڑ رہی ہے ادھر دیکھیے میں نمازاں پھر بھی ہو جان گیاں پر اے تیرا پھر ہو رہے نظر آ رہے سبحان اللہ نمازیں کر قضا ہوں تو ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوتی ہیں اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ نمازیں کر قضا ہوں تو پھر ادا ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں ارادہ کر لیا نمازاں چھڑ دیو پھر پڑھ لیں گے پہلے مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھا حضور نے دیکھا ہے دیوانے ہو گئے نے مجنون ہو گئے نے ساری توجہ انہاں دی کعبے نو ہٹ گئی نماز نو ہٹ گئی حضور نے فرمایا ان اتموا صلاتکم فرمایا حضور نے کہ ایتھے نماز پوری کرو اپنی بھائی کوئی میرے زیادہ آئے نہیں اپنی نماز مکمل کرو نے نماز مکمل کی تو حضور نے یہ نہیں آکھا بھی تہاڈا سینہ بھی ہٹ گیا چہرہ بھی ہٹ گیا تسی پھر گئے سو میرے تہاڈی کسے دی نماز نہیں ہوئی فرمایا نہیں تہاڈی نماز مکمل ہو گئی ہے اللہ 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 قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مالکی نے ایک فتویٰ ایک مسئلہ لکھے اپنی کتاب الشفاء پہ تعریف حقوق مصطفیٰ کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلان تے اور نماز توڑ کے حضور تے کول چلا جائے فرض نماز توڑ دے چلا جائے حضور دی بارگاہ دے پر حضور نو کہے جا بازار دے وچوں کوئی سامان لے آ سبزی لے آ کوئی سودا لے آ اور چلے جائے اوتھے ٹر جائے جا کے سبزی لے آ سامان لے آ جو کچھ لینا لے آ کے او آ کے حضور نو گوے جے حضور کہے ٹھیک ہے ہن چلا جا آ کے کتھوں نماز چھڈ کے گیا سی اوتھوں پڑھے نماز گئی نہیں ہوتی سبحان اللہ بے شک بے شک کوئی کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے جنہیں نہیں تعظیم کی دی جائے بولو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مشکاہ شریف کے اندر حدیث نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ حضور نے بلایا سعید نماز پڑھ
پھر اشارہ یا کہ پہلے نماز پڑھ لانا، میں نماز پڑھ کے تو بار کیا جانا تھوڑی دیر ہو گئی نماز تب سلام پھیرے تو دوسری بار گئے پہنچے، انہوں نے فرمایا دیر کیوں لائی ہو؟ ہاں جی کون تو مصلی حضور میں نماز پڑھ رہا اے حضور نماز پڑھ فرمایا قرآن کا حکم نہیں سنیا کہ جس وقت اللہ اور رسول بلائے تھے نماز میں چھڑ کے چلے جاؤ؟ اللہ 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 نہیں سنیا حکم؟ حضور غلطی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی. یہ نہیں آکھیا حضور پہلا نماز پڑھی ہے کہ تہاڈی گل سنی ہے رب دی نماز پڑھنی ہے تسی یہ بلاؤ نماز چھڑ نہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن اطاعت رسول اللہ دی کیتی ہوتی ہو گئی ہے نماز. بے شک بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تعظیم کے بے شک. حضرت امام مالک کے فقہ مالکی دے مبتدا کے پیشوا نے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبد خضرا دے تھلے بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھائی. بے شک. کئی سال تک پڑھائی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں انہاں دے کول ایک باری درس حدیث سنن واسطے گیا. فرماتے ہیں میں حدیث پاک کا درس سن رہا ہوں، درس سنجا میں دیکھا کہ حضرت جناب امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، متغیر ہو گیا. ایک باری دیکھا، دو باری دیکھا، تین باری دیکھا، چار باری دیکھا، 16 باری دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. ایک باری لال ہویا، دوسرے باری ہویا، تیسرے باری ہویا، چوتھی باری ہویا، اپنی کنڈیشن تے پھر ہو گیا، پھر اپنی کنڈیشن تے 16 باری میں کٹیا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. جس وقت حدیث پاک ختم ہوئی میں حضور کی بارگاہ کے اندر گیا، جناب والا اج کی ہو گیا؟ فرمایا ذرا میرا کرتا تے چک بیٹھی کیڑی شے ہے؟ فرماتے نے میں جس وقت امام مالک کا کرتا چکیا بیٹھا تے 16 ڈنگ پچھو نے مارے ہوئے نے. اللہ کتنے ڈنگ؟ 16. 1 2 3 4 5 نہیں 16 ڈنگ بچھو نے مارے نے. لیکن وہ ٹس تو مس نہیں ہوئے، ادھر بھی نہیں ہوئے، چہرے کا رنگ بدلتا رہا ہے. ادھر سجے کبے نے کیوں؟ فرمایا میں نبی کی حدیث پہ پڑھانا. حضور سے کلام کر رہا ہوں میں. حدیث پڑھاتے ہوئے ادب رسول اتنا ہے، فقط حضور کی حدیث کا ادب اتنا ہے. ڈنک پہ ڈنک کھائے جا رہے ہیں لیکن اس پچھو کو ہٹاتے نہیں ہیں، اپنا کرتا بھی نہیں اٹھانا قوالا کرتے کہ کہیں حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے. گلیوں میں چلتے ہیں تو دیواروں سے لگ کے چلتے ہیں، دیواروں سے کپڑوں کو رگڑ رگڑ کے چلتے ہیں، کپڑے بعض دفعہ پھٹ جاتے ہیں. گلیوں کے درمیان میں نہیں چلتے. پوچھا جناب وجہ کیا ہے؟ گلیوں کے درمیان میں چلتے کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہیں مصطفیٰ کے قدموں پہ میرا قدم نہ آ جائے. مصطفیٰ کہیں گلیوں میں چلا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک کا قدم حضور کے قدم پہ نہ آ جائے، گستاخی نہ ہو جائے. میں دیواروں سے لگ کے لپٹ لپٹ کے چلتا ہوں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں لیکن تعظیم رسول گلیوں کی اتنی جا رہی ہے. ساری زندگی کبھی کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے ہیں، ساری زندگی کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے. پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مدینہ تو رسول ہے، حضور کے شہر میں سواری استعمال کرو، نہیں یہ قدم کس لیے ہے؟ اللہ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود، بال و دولت رکھنے کے باوجود زندگی میں فقط ایک حج کیا، مدینے سے باہر نہیں نکلے ہیں. فقط ایک حج جو فرض تھا فقط اس کی ادائیگی کے لیے نکلے. پوچھا حضور آپ جا سکتے تھے، آپ کے پاس اسباب تھے لیکن گئے کیوں نہیں؟ فرمایا زندگی کا پتہ نہیں کہاں ختم ہو جائے. میں کہتا ہوں زندگی ختم ہو تو روضہ رسول پہ ختم ہو جائے. یہ ادب رسول ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے. ان سے پوچھا گیا، کسی نے مسئلہ پوچھا حضور آج کل جاؤ نا حضور کے روضے پر تو حضور کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگو تو کچھ مولوی فوری
یلا خلاص شرک ادعو اللہ. وہ کہتے ہیں کعبے کی طرف منہ کرو, ادھر چہرہ نہیں کرو, حضور کی طرف چہرہ نہیں کرو. یہ آج کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فوراً پکڑ کے اس کا چہرہ ادھر کر دیں گے, نہیں ادھر مانگو. اللہ ادھر ہے, ادھر نہیں ہے. ہائے اللہ کو ادھر مقید کر دیا, منحصر کر دیا. اللہ ادھر ہی ہے, ادھر نہیں ہے. کیا کعبے میں اللہ بیٹھا ہے؟ ہائے نہیں سمجھ آگے. کعبے میں اللہ بیٹھا ہے. اللہ تو مومن کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. بے شک. یار تیرے اندر بسدا تینوں اینی پہن لکھے. امام مالک کو کسی نے پوچھا جناب یہ دسو استقبل القبلۃ وادعو ام الى مواجهه كما قال. پوچھا جناب تو میں دعا کرن لگا تے میں قبلے ال منہ کراں یا ادھر حضور تے چہرے وال حضور تے روضے ال منہ کر کے نہ میں دعا مانگا. ان مسئلہ پوچھا امام مالک کو, جڑے امام نے وقت تھے, محدث نے, مفکر نے, فقیہ نے. توجہ حضرات, حضور کی حدیث بیان کر رہے ہیں. جناب چہرہ ادھر کریے کہ ادھر. فرمایا بل استقبلہ لما تصرف عنہ وجہک وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَسِيلَتُ أَبِيكَ آدم. فرمایا نہیں, چہرہ ادھر ہی رکھ حضور دے روضے ال, ادھر نہیں کر, چہرہ ادھر ہی رکھ. فرمایا کیوں جناب؟ فرمایا وہ تیرے بھی وسیلہ نہیں, تیرے پیو آدم نے بھی یہی وسیلہ بنے. بے شک. سبحان اللہ. وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَسِيلَتُ أَبِيكَ آدم. فرمایا تیرے پیو آدم نو بھی اگر معافی ملی ہے تو ایسے بوئے تو ملی ہے, اس بوئے تو منہ کیوں پھیرنا ہے؟ ادھر منہ کر. فَيَشْفَعُ اللَّهُ, اللہ تو سفارش کر اللہ کی بارگاہ کے اندر, یا اللہ ایک صدقہ میرے گناہ معاف فرما. فَيَشْفَعُكَ اللَّهُ, اللہ تیری شفاعت انہاں دے صدقے قبول فرما کے تیرے گناہ معاف فرما دے گا. بے شک. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے دو تین گلاں نے بڑیاں امپورٹنٹ ہیں. حضرت اسرائیل نے آج تک کسی کو اجازت نہیں منگی کہ میں تیری روح قبض کرنی ہے. انہوں لوڑ ہی نہیں. اللہ نے انہوں سپر پاور دیتی ہے. حامان, شداد, فرعون, قارون سارے نو بیٹھ دے اندر جان کرنی پتہ ہی نہیں لگنے تے. لیکن جس وقت نبی مدارج النبوت کے اندر شیخ موقع عبدالحق محدث بھی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیتا ہے. فرمایا جس وقت حضور کا وصال کا وقت آیا نا تے حضرت اسرائیل حضور کے بوئے تے جا کے کھڑے ہو گئے, جا کے دستک دیتی, بوا کھڑکایا تے حضور تے کول جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. پوچھیا بوئے دے بارے کون ہے؟ میں ایک عربی آیا دیہاتی, میں حضور کو ملنا چاہنا. توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور کو ملنا چاہنا, میں بڑا دوروں آیا, میں دیہاتی ہاں, عربی ہاں. اور میں ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں, پھر کبھی آئی. ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں, پھر کبھی آئی. تھوڑی دیر کھلو پھر دستک دی. پھر پوچھا کون ہے؟ بی بی جی میں عربی ہاں, دیہاتی ہاں, بڑا دور سفر کر کے آیا, میں نبی پاک کو ملنا چاہنا. فرمایا تینوں نہیں آخیا ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ غصے نال بولیا, تینوں نہیں پتا, تینوں دسیا ابا جی کی طبیعت ٹھیک, پھر کبھی آئی. تھوڑی دیر پھر جا کے دوبارہ پھر زیادہ غصے ہو گیا, بھائی تینوں آخیا ابا جی کی طبیعت نہیں ٹھیک, پھر کسی ٹائم آ جائے تو بوئے کھڑکان لگتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جا فاقہ ہویا, پوچھیا کہ فاطمہ کون ہے باہر, کیدے نال پی ہے بولنی ہے؟ اج کی ابا جان باہروں کے عربی آیا دیہاتی ہے, انہوں میں تین باری آخیا کہ ابا جی کی طبیعت نہیں ٹھیک, پھر کدی آ جائے, وہ کہنا میں ملنا ہے. حضور نے آواز سن لی, فرمایا فاطمہ کہ او جڑا کبھی کسی کو اجازت نہیں مانگتا. یہ تیرے ابا جی کی تعظیم سے کیتی ہے,
نہ اس کدی پہلا کسی کو اجازت منگی ہے تے نہ میرے تو بعد قیامت تک کسی دی اجازت لوڑ ہے نو منگن دی نہ منگے گا قیامت تک کسی دی اجازت اینو لوڑ ہی نہیں تے او ہے جڑا ماما تو پتر جدا کر لیندا ہے پترا تو ماں پیو جدا کر لیندا ہے اللہ اکبر پترا کو یتیم کر چھڑتا ہے اے رستہ نو قطع کرنے والا ہے تم پتہ ہے کون ہے ابا جی نے فرمایا اسرائیل آیا ہے اسرائیل آ گیا حضور کی بارگاہ کے اندر حضور مینوں اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے فرمایا حضور کو پوچھی جے اگر تہاڈی رضا ہوے تے میں روح قبض کر لاں جے رضا نہ ہوے تے پھر نہیں کرنی اللہ اکبر جے رضا ہوے تے میں روح قبض کرنا جے رضا نہ ہوے تے میں روح قبض نہیں کرنا فرمایا باقی اللہ نے کیا کہا سچی سونے جے اجازت ہوے گی تے روح قبض کراں گا ورنہ اللہ نے مجھے حکم کہی دیتا ہے کہ کملی والے کہن تے ٹھیک ہے جے نہ کہن تے پھر واپس آ جائیں سبحان اللہ اجازت منگتا کیوں سی پیا صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو اے حضرت اسرائیل سن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا صحیح مسلم کے اندر انسانی شکل دے اندر نور بشر کا بھی رفڑ وہ کیا لوگ کہتے ہیں اگر کوئی نور ہوئے تے وہ بشر نہیں ہو سکتا ہے یہ بشر ہے تے نور نہیں ہو سکتا ہے بے وقوفی دیا اللہ نے ساری پاگل لوگ نے جنہوں کو پتہ نہیں قرآن و حدیث اور واقعات جڑے بندے نے نا وہ اپنے لوگ نے وہ ہو جا گلا نہیں کرتے حضرت جبریل کون ہے فرشتے اور نور نہیں اور نور نے کہ جدوں حضور کو ہوندے نے بشر بن کے حضرت موسیٰ کو ہوندے نے بشر بن کے نور ہوے تے بشر بن کے آ سکتا ہے کہ بشر ہوے تے نور نہیں ہو سکتا ہے سبحان اللہ بے شک ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جا کے آتا ہے جناب سامنے کھڑے ہوئے کیویں آئے ہیں جناب کو روح قبض کرنی ایک چڑھ دی بڑے جلالی نبی سن ایک تھپڑ دیتا اکھ دا ڈیلا نکلیا اوتھے جا کے جلالی نبی سن ایک تھپڑ دیتا ڈیلا اکھا نکل گیا ہاتھ تے چکیا تے اللہ دی بارگاہ چولا ایہو جو کول بھیجیا جڑا پڑھنا ہی نہیں چاہندا اے ہاتھ کر دیتا اللہ دل سوچا کہ تو تے ہور کول بھیجیا جے ہو جو تے تیرے آ ستنام صاحب ہو گیا اے مولا ایہو جو کول بھیجیا جڑا مرنا ہی نہیں چاہتا انہیں میرا ہی حال کر دیتا ہے اللہ رب العزت نے آپ جوڑ کے فرمایا جاؤ تسی اے میرے لمبا رنگ تو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تمہاری کی ضرورت نہیں بے شک اب میں بیٹھ کے تھک گیا ہوں میں دیر کھلوڑ تو جتنی دیر میں بیٹھا بے شک قاری صاحب اسی سنوں تے بیٹھے ہیں اسی بیٹھے ہیں سنیں مینوں ایک میسج آیا ہے یہ ہنے دوران میں ایسا پڑھو کی انہاں کہ جی رات کے 3 بجے تک تھوڑا بیان مکیا تے بیان مکیا تے مکمل کر کے جائے جب مینوں نہیں پتہ کنے کیتا ہے ہنے پیچھے آ جائے توجہ ہے کہ نہیں لیکن میں زیادہ کرنا نہیں تھوڑا مختصر ادب رسول اللہ صلی مولا ہے بیلا انہیں کٹ دیتا ہے میرا آنکھ میری کٹ دیتی ہے جلالی نبی صاحب بے شک اب جوڑ کے فرمایا جاؤ نہ کول کے ایک نہ ٹکا لے جا چٹے رنگ دا جنت دے وچوں جا تو انہاں دے اگے کھلار دے انہاں نوں آکھو جناب اے ٹکا خدا